أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 59 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک ہے. تو چلیے آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. پہلے ان آیتوں کے مفہوم کو سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں 3 اعمال کے بدلے میں ایسا عیش و آرام دینے والے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو. ان میں سے ایک ایمان ہے، دوسرا نیک صالح عمل ہیں، نیکیاں ہیں، اور پھر جو ہے جنت میں اس کے بدلے اللہ داخل فرمائیں گے ایمان والوں کو. تو اب جو ہے جو آدمی کو آرام پہنچتا ہے، راحت پہنچتی ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ کس سے ملتا ہے؟ وہ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے ملتا ہے، اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے انتظام ہو. اسی طرح سے جنسی تسکین کے لیے بیوی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جنت دینے والا ہوں، اور اس جنت میں ہر طرح کا آرام یہ تمام انسان کی ضروریات ہوتی ہیں. اور ضروریات جب آدمی کو مل جاتی ہیں، ساری ضروریات کھانے پینے کی، بیاہ شادی کی، اور دھوپ سے اور سردی سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام ہوتا ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان والے رہ کر ایمان ہی پر تمہارا خاتمہ ہوا اور تم نیکیاں کرتے رہے، تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں یہ دے. اور گنے سائے، جب آدمی گنے سایوں کے نیچے چلتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں چنار وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کا سایہ کتنا اچھا لگتا ہے جون جولائی کی جب دھوپ ہو، گرمی ہو. تو جنت کے جو سائے ہوں گے ان کا کیا کہنا، سبحان اللہ. اب جو ہے یہ دنیا کے سائے تو بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ امانت ان لوگوں کو واپس دے دیا کرو جنہوں نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے. حدیث پاک میں بھی آیا الدل امانت الی من ائتمنک، جس نے تجھے امین بنایا، امانت دار بنایا، تو اس کو اس کی امانت واپس دے. ولا تخن من خانک، اگر کسی نے آپ سے خیانت کی تو آپ اس کے ساتھ خیانت مت کیجیے.
یعنی کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی بدی کرے تو آپ بدی کا جواب بدی سے نہ دیں، بلکہ بدی کا جواب نیکی سے دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، دوسری جگہ فرمایا کہ آپ بہترین احسن طریقے سے اس کو دفع کیجیے۔ تو امانتوں کو واپس کرنے کا فرمایا گیا، امانت جو بھی ہمارے پاس رکھے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، جب میں چاہوں گا لے جاؤں گا، تو اس کو استعمال کرنا کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لانا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ روپے پیسے میں تو زیادہ مشکل مسئلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمارے پاس پیسے رکھے تو ان کے نوٹ کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کے نوٹ جو ہیں ان کو بھی نہ بدلیں، ورنہ وہ خیانت کے زمرے میں اور اس کی فہرست اور لسٹ میں آ جائے گا۔ تو امانت کو واپس کرنا۔ دوسرا جو ہے، جب فیصلہ کریں گے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو جب انصاف کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے جب ہمارے پاس علم ہو۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو بستی کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے نمبردار یا سرپنچ وغیرہ کا جو انتظام بنا ہوا ہے، یہ سب لوگ انصاف تب ہی کر پائیں گے جب ان کے پاس علم ہو۔ اور علم ظاہر سے ان کو کہاں سے ملے گا؟ جب یہ علماء کے ساتھ اور جو شرعی بورڈ قائم ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کہ ہمیں یہ فیصلہ کس طرح سے کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان علماء کرام کے ساتھ اور شرعی بورڈ میں جو بیٹھے ہوئے علماء ہیں ان کے ساتھ اپنے، جیسے کہ ہمارے یہاں تحصیل چلدارہ میں ایک شرعی بورڈ ہے اور ہم یہاں کے تمام مفتیان کرام جو ہے وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں۔ پھر جس کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ شریعت کے مطابق مسئلے کو حل کرا کے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا کہا گیا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم بول رہے ہو، جو کچھ تم فیصلہ کر رہے ہو، اس کو اللہ سن بھی رہا ہے، اس کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، لہٰذا ہرگز ناانصافی کا شائبہ تمہارے فیصلوں کے اندر، تمہاری باتوں کے اندر ہرگز نہ آئے۔ پھر یہاں فرمایا اس آیت میں کہ اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور پھر جو باقی جو ہیں ان کی اطاعت بھی اسی لیے ہوگی تاکہ وہ ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف لے جائیں۔ تو دیکھیے یہ جو ہے اطیع اللہ و اطیع، ایک حدیث کے اندر آیا الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ قال للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے، رسول کی اطاعت کرے، ان پر رسالت پر ایمان لائے، اور ائمہ مسلمین جو ہیں مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کرے اور صحیح باتوں میں ان کی پیروی کرے، ان کی مان کر چلے۔ اس لیے کہ ہاں جہاں غلط ہو تو وہاں تو پیروی نہیں کرنی، اس کے لیے صاف حدیث آ رہی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں بھی کوئی حکومت کا بڑا ہو یا کوئی عالم ہو، کوئی پیر صاحب ہو، یا جہاں وہ شریعت کے خلاف حکم دے وہاں ہم اس کو نہیں مانیں گے، جو کہ شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اب جو ہے فرمایا کہ اب جو ہے یہ ائمہ سے کون مراد ہے؟ وہ اولی الامر جو ہے یہاں سے کون مراد ہے؟ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد الفقہاء، یہ فقہاء ہیں، علماء ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو کسی جنگی مہم پر مسلمانوں کے لشکر کا جو امیر ہوتا ہے، ان کی فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ تو بہرحال دونوں ہیں، اس میں بہت قیل و قال کی گئی ہے، لیکن دونوں مراد ہیں، علماء بھی مراد ہیں اور جو حکومت کے ذمہ دار ہوں وہ بھی مراد ہیں۔ لیکن حکومت کے ذمہ داروں کی اور علماء کی بھی، خیر علماء تو ظاہر سی بات ہے، جو عالم غلط کا حکم دے گا تو وہ عالم کیسا ہوگا؟ وہ تو ظالم ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے حکمران جو ہیں، جب یہ کسی جائز کام کا حکم دیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی مانیں۔ جن لوگوں نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہا کہ کافروں کی اطاعت بھی مسلمانوں پر لازم ہے، تو
اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر وہ ہمارے شریعت کے مطابق اور قوم اور ملت کے مفاد میں حکم دے جو شریعت کے مخالف ہو، تو ہمیں اس کا ماننا ضروری ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان مسلمانوں کے لیے جو غیر مسلموں کے ملکوں میں سکونت پذیر ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ واجب ہے کہ وہ بھی وہاں کے قوانین کے ضابطے کی پابندی کرے، جیسے کہ ٹریفک کا قانون ہے۔ اگرچہ وہ غیر مسلم ملک میں بس رہے ہیں، لیکن وہاں اس ٹریفک کے قانون کو فالو کرنا اور اس پر چلنا ان کے لیے شرعی طور پر بھی لازم اور ضروری ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی لازم نہ آئے جس سے ان کو یا کسی اور کو مالی یا جانی نقصان پہنچے۔ اب اس سے دوسری بات بھی نکل آئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ائمہ معصومین کا کچھ لوگوں کے یہاں عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جو ہے وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ پیغمبر کے سوا باقی تو اور لوگوں سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا، ان کی کثرت اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرما دیتے ہیں۔ پیغمبر تو بہرحال معصوم ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ دوسری آیت سے اس کی دلیل حاصل کی گئی ہے۔ البتہ پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے، علماء تو فرمایا کہ مفسرین نے کہا عوام کے لیے جائز ہے کہ وہ علماء سے اختلاف رکھیں۔ اب جب علماء سے اختلاف ہوگا کسی بات میں، تو پھر جو ہے یہ فیصلہ جا کر کہاں ہوگا؟ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف اور رسول کی۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو قرآن ہے، جو اجماع ہے، جو قیاس ہے، جو علماء نے مسائل کو استنباط کیا ہے، تو انمٹ بات اور اتھینٹک بات اور قابل اعتماد اور فیصلہ کن بات، قول فیصلہ کرنے والی بات اس عالم کی ہوگی جس کا فیصلہ، جس کی بات، جس کا فتویٰ قرآن کے، حدیث کے، اجماع کے یا قیاس کے مطابق ہو، اس سے ملتا جلتا ہو اور مفتہ بہی قول ہو۔ جو عالم تفرد کرے اور ان چیزوں کے خلاف فتویٰ دے، اس کی بات اور اس کی جو ہے رائے نہیں چلے گی، بلکہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، بہتر، اور اس کا انجام جو ہے، لہٰذا ہمیں جہاں کہیں شریعت کا حکم آئے اور معتمد علماء کرام جو قرآن و حدیث سے ہمیں بات ثابت کر کے دیں کہ قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے ہمیں ثابت کر کے دیں کہ واقعی یہ بات ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، فالو کریں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ تو چلیے اب ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات خاص طور سے یاد رکھنی چاہیے کہ ائمہ معصومین کا جو عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ایک جماعت مسلمانوں کی ایسا کہتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک عمل، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات ایسے باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیں فیہا ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ اس میں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لہم فیہا ان کے لیے اس میں جنتوں میں، ازواج مطہرۃ پاک بیویاں ہیں۔ دنیا کی بیویاں جو ہیں ان کو حیض، نفاس، پاخانہ، پیشاب، یہ ظاہر سی بات ہے طبیعت کو اس سے گن ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا اٹریکشن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں میاں بیوی کے لیے قابل نفرت ہوتی ہیں۔ لیکن جنت کی جو بیویاں ہوگی وہ ان تمام چیزوں سے، حیض سے، نفاس سے، ناک کی ریزش سے اور پیشاب پاخانے سے پاک ہوں گے۔ اور وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا ذلیلا گنجان سایوں میں، گھنے سایوں میں، اِنَّ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا کہ تم ادا کرو، الامانات امانتوں کو، الی اہلہا ان کے اہل کی طرف، اور اذا جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل انصاف کے ساتھ، ان بے شک اللہ نعم ما یعظکم بہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے، اچھی ہے وہ چیز جس کی نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو، ان بے شک اللہ کان ہے، سمیعا بہت زیادہ سننے والا، بصیرہ بہت زیادہ دیکھنے والا۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو تم رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے اولی الامر منکم، اور اپنے بڑوں کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم جھگڑو، فی شیء، کسی چیز میں، فرد، یہی ہے وہ جھگڑا جو عوام کو علماء سے ہو سکتا ہے، اختلاف جو ہو سکتا ہے، اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو پھر کیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، یا آپسی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کے لیے، اس کے سلوشن کے لیے وہ علماء سے رابطہ کریں گے، شرعی بورڈ جائیں گے یا دارالفتہ جائیں گے۔ والرسول ان کنتم، اگر تم تؤمنون، ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر، ذالک، یہ خیر، بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور خوشگوار ہے انجام کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی، عمل کرنے کی، اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی لینگویج، زبان اور قواعد یعنی گرامر سیکھنے کے لیے اقرأ چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی اقرأ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ عربی بول سکیں اور عربی کی آپ کو شدت پیدا ہو جائے، اور قرآن پاک کا ترجمہ یاد رکھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اتنا دیکھیں کہ جیسے میں بغیر ترجمے کے ترجمہ کر رہا ہوں آپ بھی ایسے ہی کریں، اور ان معانی کو سمجھ لیں۔ پھر انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کا دل لگے گا، ایسی نماز بنے گی جس سے آپ کی بگڑی بن جائے گی، جس سے اللہ آپ کے اور میرے مسائل کو حل فرما دیں گے، اور پوری انسانیت اور خاص کر مسلمانوں کی تمام مشکلاتیں اسی نماز سے دور ہوئی بھی ہیں اور ہوں گی بھی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔